اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7 سے آغاز کیا جاتا ہے۔ ختم اللہ، مور لگا دی، علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ، من یقولو، ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، وما ہم بمومنین، اور وہ ہرگز مومن نہیں، یخادعون اللہ، دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں سے، وما یخدعون، دراصل کسی کو دغا نہیں دے رہے، الا انفسہم، سوائے اپنے آپ کے، وما یشعرون، مگر یہ سوچتے ہی نہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ نے بڑھا دی ان کے دل کی بیماری، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب علیم، بہت دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، اس بات پر کہ جھوٹ کہتے ہیں، وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ، اور جب یہ کہا جاتا ہے ان کو، لا تفسدوا، فساد نہ ڈالو، فی الارض، زمین میں، قالوا، تو کہتے ہیں، انما، ہم تو، نحن مصلحون، اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں، الا انہم، جان لو، وہی ہیں، ہم المفسدون، خرابی کرنے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن سمجھتے نہیں۔ سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں میں قرآن کریم کا کتاب ہدایت اور حق شک و شبہ سے بالاتر ہونے کا بیان کرنے کے بعد ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے اس کتاب ہدایت سے پورا فائدہ اٹھایا، جن کو قرآن کی اصطلاح میں مومنین اور متقین کا لقب دیا گیا ہے، اور انہی کی صفات و علامات بھی بیان کی گئیں۔ اس کے بعد کی جو 15 آیات ہیں ان میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا بلکہ انکار و عناد سے پیش آئے۔ ان میں بھی 2 گروہ ہیں، ایک تو وہ جنہوں نے کھل کر مخالفت کی اور قرآن کی اصطلاح میں ان کو کافر کہتے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنی اخلاقی پستی اور دنیا کی ذلیل و اغراض کی بنا پر یہ جرأت بھی نہ کر سکے کہ اپنے ضمیر کی آواز دلی عقیدے کو صاف طور پر ظاہر کر دیتے، بلکہ دھوکے اور فریب کی راہ اختیار کی۔ مسلمانوں سے یہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن اور اس کی ہدایت کو مانتے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے عقیدے پہ ہیں، مگر دلوں میں انکار اور کفر تھا۔ کفار کی مجالس میں جاتے تو کہتے ہم تو تمہارے عقیدے پر ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کا راز معلوم کرنے کے لیے ہم ان سے ملتے ہیں۔ اس گروہ کو قرآن کی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں۔ یہ 15 آیتیں جو ہیں یہ قرآن کو نہ ماننے والوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں، جس میں مذکورہ دونوں آیات میں تو کھلے کافروں کا ذکر ہے، اور آگے جو 13 آیات آئیں گی ان میں منافقین کا ذکر ہے، ان کی علامات و حالات کا ذکر ہے، اور پھر ان کا انجام لکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، جس کے باعث سوچنے سمجھنے کے جتنے بھی راستے ہیں وہ سب بند ہو چکے ہیں۔ جب کسی چیز پر مہر لگا دی جاتی ہے تو باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اب یہ حق کو قبول نہیں کریں گے۔ ان کی حالت کو اس طرح سے مہر کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے
ہے کہ جو دلوں اور کانوں پہ لگی ہوئی ہے، اور آنکھوں کے لیے پردے کا ذکر کر دیا گیا کہ آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، تاکہ کوئی نہ تو بات یہ سن سکتے ہیں، نہ ہی کوئی حق کی چیز کو یہ دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کے آگے قرآن پاک کا کسی بھی قدر تبلیغ کر دی جائے، کس بھی قدر بتا دیا جائے، ان سے توقع کی ہی نہیں جا سکتی کہ یہ اس کو سمجھ سکیں گے۔ پھر منافقین کا ذکر ہے کہ ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے پاس آ کر بیٹھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھتے تو کہتے ہم اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے ہوتے تھے۔ لیکن جب وہ اپنے لوگوں میں جا کر بیٹھتے تو کہتے کہ نہیں جی، ہم تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے دوست ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کی باتیں لا کر تم لوگوں تک پہنچائیں، چنانچہ ہم ایمان نہیں لے کر آئے۔ یعنی اپنے نزدیک یہ لوگ جو تھے وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے تھے، لیکن خالق دو جہان اس آیت میں فرماتے ہیں کہ یہ حقیقتاً مجھے دھوکہ نہیں دے رہے، یہ دھوکہ تو صرف اپنے آپ کو دے رہے ہیں، مگر اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ دھوکہ ان کو کہاں لے کر جائے گا۔ ان کے دلوں میں کفر کا مرض تھا، سو اس کفر کے مرض کو قرآن کے نازل ہونے کے بعد مزید بڑھا دیا اللہ نے۔ یعنی جہاں ایک طرف ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر مہر اور پردے تھے، تو دوسری طرف اللہ نے جو ان کے دل میں بیماری تھی نا، مرض تھا، اس کو اور بڑھا دیا، اور یہاں تک کہ ان کے لیے اس جھوٹ بولنے پر سوائے دردناک عذاب کے انہیں کچھ نہیں مل سکتا ہے۔ اس بات میں یعنی جہنم میں بھی منافقین کا جو حصہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جہنم کا سب سے آخری حصہ جو آئے گا وہاں پر ان منافقین کو ڈالا جائے گا، جو نبی پاک کے منہ پر تو ان کی بات کرتے تھے، اور جب اپنے بندوں میں جاتے تھے تو پھر ان کی طرف بڑھ جاتے تھے، ایک طرف دھوکہ دہی کرتے، دوسری طرف جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سمجھتے کہ ہم ان کے ساتھ دھوکہ کریں۔ ایسا نہیں تھا، دھوکہ تو وہ ایکچولی اپنے ساتھ کر رہے تھے، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کی بیماری کو اللہ نے کس حد تک بڑھا دیا ہے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ ڈالو تو کہتے جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ کیسے اصلاح کرنے والے ہیں؟ جو لگائی بجھائی کرتے ہیں، ایک کی بات دوسرے کو بتاتے ہیں، جن کے دلوں میں کفر ہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے، یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ خود فرما دیتے ہیں کہ جان لو وہی ہیں خرابی کرنے والے، لیکن دراصل وہ سمجھ نہیں رہے۔ بہت بڑی تنبیہ ہے ہم سب ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں کہیں بھی یہ بات ہو کہ وہ لگائی بجھائی کر کے، برائی کر کے کسی بھی جگہ پہ فساد ڈلوا سکتے ہیں، چاہے وہ ملک ہے، چاہے وہ خاندان ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پر ہے، ملکوں کے درمیان ہے، لیکن اس طرح کے فساد ڈالنے والے، دراصل خرابی پیدا کرنے والے وہی ہیں جو جہنمی ہیں، اور جن کا انجام آخر میں جہنم کا سب سے آخری حصہ ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔